اب ہم بات کریں گے پاک و ہند کی ایک اور بہت مشہور شخصیت رائے احمد خان کھرل صاحب کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ رائے احمد کھرل صاحب کا تعارف اور ان کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ ہم نے ایک ابھی داستان سنی مرزا صاحبہ کی، اور ظفر لوہار صاحب اور ان کی ٹیم نے وہ داستان میں کچھ شاعری پیش کی گا کر، اور یہ جو آپ نے ان کو سنا وہ پنجابی زبان میں انہوں نے اس کا تعارف بھی پیش کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو دانا باد ہے وہ جائے پیدائش ہے مرزا کھرل کی، مرزا جٹ کی۔ تو دانا باد جو ہے وہ اس وقت کے ضلع جھنگ میں آتا ہے، تو آج کل وہ ضلع فیصل آباد میں ہے وہ علاقہ۔ اور پرانی آبادیاں چونکہ دریاؤں کے کناروں پر ہوتی تھیں، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی جو پرانے قبیلے ہیں وہ ہمیں دریاؤں کے کناروں پر آباد ملتے ہیں۔ تو اس داستان میں کھرل قبیلے کا ذکر ہوا۔ کھرل قبیلہ جو ہے وہ دریائے راوی کے دونوں سائڈوں پر آباد ہے، اور یعنی کچھ وہ علاقے آ جاتے ہیں ضلع فیصل آباد میں، اور کچھ علاقے ضلع شیخوپورہ میں بھی آتے ہیں، یعنی اس کی تحصیل جو تھی ننکانہ صاحب، اور اب وہ ضلع ہے ننکانہ صاحب۔ پھر ہم دریائے راوی کے پار اگر دیکھیں تو پہلے تھا ضلع مٹگمری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ضلع ساہیوال، اور پھر ضلع اوکاڑ آباد میں بنا۔ تو یہ جو دریائے راوی کے یہ والا علاقہ ہے، یعنی لاہور اور ملتان کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ یہ برادری کھرل برادری جو ہے کھرل قبیلہ موجود ہے۔ تو رائے احمد خان کھرل ان کے نام سے ظاہر ہے، وہ بھی ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ تو دریائے راوی کے کنارے پہ ایک گاؤں ہے جھامرا، اس جھامرا گاؤں میں رائے احمد خان کھرل پیدا ہوئے 1785 عیسوی میں، اور 1785 عیسوی میں ظاہر ہے اس وقت ابھی سکھوں کا عروج تھا، اور پھر سکھ سلطنت قائم ہوئی، اور پھر اس کے بعد انگریز آئے پنجاب میں 1849 میں۔ تو یہ وہ ایرا ہے جب پنجاب کے اوپر سکھوں کی طاقت ختم ہوئی اور پھر انگریزوں کا راج قائم ہوا۔ تو اس وقت پنجاب میں جیسا کہ ہندوستان بھر میں جنگ آزادی کی تحریک لڑی گئی، اور جگہ جگہ مجاہدین کے قافلوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح جو ہمیں اس خطے میں یعنی لاہور اور ملتان کے درمیان کے علاقے میں جو آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اس میں سب سے بڑا نام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ رائے احمد خان کھرل کا ہے۔ تو رائے احمد خان کھرل کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کے جو چچا تھے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کا نام رائے صالح تھا، اور جب وہ ان کی موت کا وقت قریب آیا، آخری وقت قریب آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو اولاد ہے، اپنے بیٹے ہیں، وہ اس قابل نہیں، یا ان میں وہ صلاحیتیں نہیں کہ وہ اس قبیلے کی باغ دوڑ سنبھال سکیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی رائے احمد خان کھرل کا ان کو نامزد کیا، اور ان کو کہا کہ آپ قبیلے کے سردار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قبیلے کے سردار ہونے کا مطلب ہے کہ ایک انسان بہت بہادر ہے، اس کے اندر شجاعت ہے، اور اس کے علاوہ سچائی اور دیانتداری اور بہت ساری صفات کا حامل ہے وہ شخص۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نوجوانی میں جو اس وقت کی ضروری چیزیں ہوتی تھیں، مثال کے طور پہ گھڑ سواری یہ بڑی ضروری تھی، تلوار بازی بہت ضروری تھی، اور اسی طرح جو جنگی مہارتیں ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ ساری مہارتیں حاصل کیں، اور انہیں گھوڑے پالنے کا بھی بہت شوق تھا، تیر اندازی کا، تلوار بازی کا بہت شوق تھا۔ تو یہ تو ہے ان کا ایک چھوٹا سا تعارف۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جنگ آزادی کی طرف کیسے ان کا رجحان پیدا ہوا، یا انگریزوں سے آزادی۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ جب پنجاب پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا، مکمل کر لیا، اور اس کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے انگریزوں سے آزادی کی جدوجہد شروع کی، تو اس وقت اس خطے میں انگریزوں کو ضرورت پیش آئی کہ وہ نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کریں،
اور ایسی جگہ پر ان کو لے کے جائیں جہاں پہ ان کی فوج کی طاقت میں کمی آ رہی تھی تاکہ وہ ان آزادی کی تحریکوں کو کچل سکیں۔ تو اس سلسلے میں جب انہوں نے کوشش کی کہ اس خطے سے وہ لوگوں کی بھرتی کریں تو اس وقت رائے احمد خان کھرل نے ان کا ساتھ دینے سے اور ان کی مدد کرنے سے انکار کیا، اور بلکہ انہوں نے جو اس کے قبائل تھے اس دور کے ان کو متحد کیا، یعنی اس علاقے میں جو کھرل کے علاوہ دیگر قبیلے ہیں جس میں جویا قبیلہ ہے، کاٹھیا ہے، وٹو ہے، وینی وال ہے، یہ وہ قبائل ہیں جو کہ بڑی تعداد میں آباد ہیں اور ان کے بے شمار دیہات ان کی آبادیوں کے ہیں۔ تو ان کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور اکٹھا کیا، اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم انگریزوں کی کسی بھی طرح سے مدد نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے خطے کو انگریزوں سے آزاد کرائیں گے۔ تو پھر ان کا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے اس خطے سے انگریزوں کی علمداری جو تھی وہ ختم کرا دی، اور لاہور اور ملتان کے درمیان انگریزوں کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جھنگ اور لاہور کے درمیان بھی ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور تقریباً 1,25,000 مجاہدین ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس خطے سے انگریزوں کا جو تھا وہ عروج ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ انگریزوں نے اس وقت ایک قصبہ ہے دریائے راوی کے کنارے پہ جس کو گوگیرا کہتے ہیں یا بنگلہ گوگیرا، وہ اس وقت ضلع بنایا گیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی جیل بنا رکھی تھی، اور جو مجاہدین ان کے قبضے میں آتے تھے ان کو وہ اس جیل میں ڈالتے تھے۔ تو اس طرح احمد خان کھرل کو بھی انہوں نے قابو کرنے کی کوشش کی، اور تقریباً یہ مئی یعنی 1857 کی بات ہے کہ انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں جو تھے اس قبیلے کے سردار اور باقی علاقے کے لوگ شامل تھے کہ کس طرح سے ہم نے انگریزوں کو یہاں سے نکالنا ہے، اور ان کے تھانے اور ان کے جو یہ چوکیاں ہیں ان کو ہم نے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ تو اس میں ایک شخص تھا جو کہ وہ بھی کھرل قبیلے کا تھا، لیکن وہ انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کا نام تھا سرفراز احمد خان کھرل۔ تو اس نے یہ مخبری کر دی کہ فلاں جگہ پہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو انگریزوں نے وہاں حملہ کیا، لیکن وہ احمد خان کھرل کو پکڑنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کا لیڈر تھا مجاہدین کا، لیکن وہ پکڑے نہیں جا سکے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ان کا جو گاؤں تھا جھامرا اس پہ حملہ کیا اور وہاں نقصان پہنچایا، آگ لگائی، لیکن یہ مجاہدین مختلف جنگلوں میں چھپے رہتے تھے، اور یہ جو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوریلا وار، یہ وہ کرتے تھے اور حملے کر کے پھر دوبارہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کی یہ لڑائی جاری رہی، اور پھر بالآخر انگریزوں نے ان کو ایک جنگ کے میدان میں شکست دی مجاہدین کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کے پاس تو جدید اسلحہ تھا، جبکہ یہ جو مجاہدین تھے ان کے پاس دیسی ہتھیار تھے، اور ان کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ ایک منظم فوج کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کو شکست کا سامنا پیش آیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو رائے احمد خان کھرل تھے وہ اس وقت عصر کی نماز ادا کر رہے تھے جب ان کو ایک بندوق کی گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس سے وہ سجدے میں تھے جب ان کو گولی لگی، اور اس کے بعد انگریزوں نے یہ کیا کہ ان کا سر کاٹ دیا، اور کاٹ کے جو گوگیرا کی جیل تھی اس پہ لٹکا دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ کس طرح ہم باغیوں کو سزا دیتے ہیں۔ لیکن جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی مطلب انہوں نے ہار نہیں مانی، اور انہوں نے لڑائی اپنی جاری رکھی۔ اور ایک عجیب سا واقعہ یہ ہوا کہ ایک جو اس جیل کا محافظ تھا اس کو ایک خواب آئی، رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ جو رائے احمد خان کھرل ہیں وہ اس سے مخاطب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انگریز ہیں یہ میرے سر کو میری سرزمین سے دور لندن لے جائیں گے، تو تمہیں اپنی مٹی سے وفا کرنی چاہیے، اور تم یہ میرا سر یہاں سے لے جاؤ اور جھامرا میں اسے لے جاؤ میرے سر کو۔ تو
وہ جب اٹھا، اس نے خواب میں یہ سارا دیکھا، جب اٹھا تو اس نے وہ سر وہاں سے اتارا، اور اس وقت اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس نے ایک مٹی کے برتن میں ان کے سر کو رکھا اور وہاں سے وہ کوچ کر گیا، اور جھامرا میں جا کے جو ان کا آبائی گاؤں تھا وہاں ان کے سر کو اس جو مٹکا تھا پانی کا اس میں اس نے دفن کر دیا، اور اس کے بعد جو ان کا دھڑ تھا اس کو وہیں دفن کیا گیا جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اگلے دن یعنی 12 ستمبر کو یہ واقعہ پیش آیا 1857 کو، اور اس سے اگلے دن ان کے جو ساتھی تھے اس میں ایک سوجا بدرو نام کا تھا اور کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے جو لیڈ کر رہا تھا وہاں لارڈ برکلے، اس کو انہوں نے قتل کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کی ایک بڑی فتح بھی تھی، لیکن دوسری طرف انگریزوں کے ہاں ایک صف ماتم بھی بچ گئی کہ ایک ہمارا جو جرنیل ہے اس کو ان لوگوں نے مجاہدین نے قتل کر دیا۔ تو اچھا، یہ جو ساری ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں یہ اس طرح پتہ چلتی ہیں کہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی جگہ۔ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا اے ڈی اعجاز، وہ ہڑپا کے رہنے والے تھے، اور اتفاق سے میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس پہ کام کیا، اور ہوا کچھ ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، اور ہماری 8ویں جماعت کی کتاب میں لکھا تھا کہ ساہیوال کے علاقے میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، اور اس طرح سے کچھ لکھا تھا۔ تو جب کہ وہ چونکہ اس علاقے کے خود رہنے والے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ان کے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ رائے احمد خان کھرل کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور لوگوں سے پوچھوں کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے، یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اس علاقے کے عوام ہیں، یعنی ضلع ساہیوال، ضلع اوکاڑا، اس علاقے کے عوام نے ان کے بارے میں کچھ لوک گیت بنا رکھے ہیں، اور ایک پنجابی زبان میں ایک صنف ہے لوک گیتوں کی جسے ڈھولا کہا جاتا ہے۔ تو ڈھولا ایک شاعری کی صنف ہے، لوک شاعری کی، اس میں انہیں پتہ چلا کہ بہت سارے ڈھولے ایسے ہیں جس میں ہمیں احمد خان کھرل کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ تو انہوں نے یعنی سن 1970 کی دہائی میں انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ انہوں نے دریائے چناب سے لے کر راوی تک کے جو علاقہ ہے، اور پھر دریائے راوی سے دریائے ستلج کے درمیان کا جو علاقہ ہے، اس علاقوں میں وہ گھومے، گاؤں گاؤں میں جا کر گھومے اور لوگوں سے ملے، اور جن کے پاس یہ ڈھولے محفوظ تھے، یعنی سینہ بسینہ چلتے آ رہے تھے ڈھولے، وہ انہوں نے ان کو ریکارڈ کیا اور ان کو قلم بند کیا، کاغذ کے اوپر لکھا، اور اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس ڈھولے کا جو یعنی سرمایہ ہمارے سامنے آیا تحریری شکل میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رائے احمد خان کھرل جو تھے وہ ایک بہت بڑا کردار تھا جنگ آزادی کا، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کون کون سے ساتھی تھے، کیونکہ اس شاعری میں ان سب کرداروں کا ذکر ہے۔ پھر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں کون سی اہم مہمیں سر کی، کہاں کہاں لڑائیاں ہوئیں، اور انہوں نے کس طرح سے نقصان پہنچایا انگریزوں کا، اور انگریزوں نے پھر کس طرح سازشوں کے ذریعے اپنے جاسوس پیدا کیے اور کس طرح سے مقامی لوگوں کو شہید کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایک بیانیہ ہوتا ہے، جو ایک کولونائزر بناتا ہے بیانیہ، جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، نظر آتا ہے بیانیہ، وہ بیانیہ بالکل مختلف ہوتا ہے اس بیانیے سے جو عوام کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے، یعنی لوک شاعری کی شکل میں جو چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں وہ وہاں کے عوام کے دلوں کی دھڑکن ہوتی ہیں، ان کی ترجمان ہوتی ہیں، ان کے احساسات کی۔ تو اس طرح ہمیں اس عظیم جو ہیرو ہے اس تک ہماری یعنی کہ معلومات پہنچی ہے، اور اب پھر انہوں نے جب یہ کام سارا اکٹھا کیا اے ڈی اعجاز نے، تو پھر انہوں نے اس پہ کتابیں شائع کیں، اور ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ ایک کال بلیندی نام سے کتاب ہے، اور اس پہ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ بھی بعد میں دیا گیا، شاید 2003 میں۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے دھرتی کے بہت سارے ایسے جو آزادی کے ہیرو ہیں ان کے بارے میں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہم نے کبھی ان کے بارے میں کھوجا نہیں، تحقیق نہیں کی، کوئی ایسی ریکارڈنگز نہیں ہوئیں، اور اس طرح وہ بہت سارے ایسے کردار جو کہ جن کا بڑا حصہ ہے
اس جنگ آزادی میں، لیکن وہ ہمارے سامنے ان کے نام نہیں آتے. تو یہ ایک ان کی ذاتی کوشش تھی جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ساری کتابیں شائع ہوئیں، وہ لوک گیت شائع ہوئے ڈھولے کی شکل میں، اور ہم تک یہ ساری معلومات پہنچی ہیں. تو رائے احمد خان کھرل جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جنگ آزادی کے حوالے سے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 80 سال تھی، اور اس وقت بھی وہ اتنے ایکٹیو تھے، اور وہ ان سارے مجاہدین یعنی 1,25,000 جو لوگ تھے ان کی وہ یعنی ان کے قائد تھے، ان کے لیڈر تھے، اور ان کی رہنمائی کر رہے تھے. تو یہ ایک تعارف ہے ان کا اور ان کی اس آزادی کے لیے یعنی جو جنگ آزادی تھی اس میں ان کا کردار. اچھا، اس کو ہم تفصیل سے اگر دیکھیں تو اس میں مختلف قبائل کا ذکر ملتا ہے وہاں کے، پھر اور کردار ملتے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور انگریزوں کو بہت مشکل میں ڈالے رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا تعارف میں نے پیش کرنے کی کوشش کی. اچھا، احمد خان کھرل صاحب کو رائے کا جو لقب یا ٹائٹل جی یہ کیسے ملا؟ ہاں، بہت سارے ایسے راجپوت قبائل ہیں جو کہ اب کوئی نہ کوئی ٹائٹل استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کچھ خاندانوں میں رانا کا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے نام سے پہلے، کچھ میں رائے کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ راجپوت قبائل میں یہ ایک ٹائٹل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں انگلش میں بھی موجود ہے، جرمن میں بھی. چونکہ یعنی ہندوستان اور یورپ کے لوگ، اگر ہم انڈو ایرین تھیری کی بات کریں، انڈو یورپین کی، تو ان کا اوریجن ایک ہے. یہ جو رائے ہے یا رائل ہے، رائل، تو وہ بھی اصل میں اس کا اوریجن ایک ہی ہے. اس ورڈ کا رائے یا رائے یا رائل ایک ہی ہے، یعنی اس کا ماخذ ایک ہے. تو اس طرح سے یعنی کوئی لیڈ کرنے والا لیڈر ہوتا ہے اس کو رائے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور، رائے احمد کھرل صاحب کی جو کہانی ہے جی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور آج کے دور سے ہم اس کی کیسے مماثلت بنا سکتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا ہے. جب رائے احمد خان کھرل نے دیکھا کہ ایک غاصب جو باہر سے آیا ہے اور وہ ہماری سرزمین پر قبضہ کر رہا ہے، اور اس نے بلکہ قبضہ کر لیا، تو اس کے قبضے کو کیسے ختم کیا جائے، اپنی مرضی کی جو حکومت ہے وہ قائم کی جائے اپنی سرزمین پر. تو یہ ہمیں اصل میں ایک حوصلہ دیتی ہے کہ ہم کیسے ایک غاصب سے، لٹیرے سے، جو کولونائزر ہے، اس سے ہم لڑ کے یا ایک پلاننگ کے ذریعے ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو جنگ پر آمادہ کیا، ہتھیار بنائے، تیار کیے. وہ لڑائی اس وقت کی لڑائی تھی. آج کی لڑائی ایک مختلف انداز کی لڑائی ہے. آج ہم سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، علم میں اگر مقابلہ کریں گے تو تب ہم بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا، ابھی میں نبیل یونس صاحب کو بلاؤں گا اسٹیج پہ کہ وہ پنجابی کلچر کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں. جی، بہت شکریہ. شکریہ وسیم. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی شکریہ نبیل. اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو کرنے ضروری ہیں. جی بالکل، آڈینس کے لیے بھی، ہماری اپنے نالج کے لیے بھی. جی، سب سے پہلے یہ کہ جب ہم 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں جو برصغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے وہ 1857 سے پہلے جی، اور 1857 کے بعد بڑی ایک واضح تقسیم ہے. جی بالکل. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مذہب کی کوئی خاص تفریق نہیں لگتی، ہمیں نظر نہیں آتی. اگر پنجاب کی تحریکیں ہیں تو اس میں ہندو بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں. بالکل، بلکہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، قطع کلامی معاف. یہ جو ہمیں اس علاقے کی تحریک ملتی ہے یعنی رائے احمد خان کھرل کی سربراہی میں، اس میں ہمیں بہت سارے کردار جو ہیں وہ نان مسلم بھی اس میں ملتے ہیں. اس میں سکھ بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، دونوں شامل ہیں. بالکل صحیح. اور آئی ایم شیور کہ جو باقی مذاہب کے لوگ تھے وہ بھی اپنے طور پہ شاید وہ اتنے نمایاں نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ جی، اپنے جذبات کا اظہار کیا، کہیں پہ عسکری صورت میں اور کہیں پہ بالکل. اور عربی صورت میں. جی،
पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाबी कंपेयर टू किसी एक सिंधी के, बलोची के, पख्तून के, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, दोबारा आपसे मुलाकात के दौरान। हाँ, पंजाबी अपने कल्चर को ऑन नहीं करता। जी बिल्कुल, पंजाबी को पंजाबी बोलने में शर्म आती है, पंजाबी को पंजाबी कहलाने में तो शायद नहीं आती, लेकिन कल्चरली पंजाब ज़्यादा ज़ेर असर लगता है। जी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। देखें, जो इसका ताल्लुक़ भी कॉलोनाइज़र के साथ है। कॉलोनाइज़र जो पॉलिसी बनाता है और जो पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करता है, उसका फिर एक तसलसल कायम हो जाता है। तो उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ तरह की पॉलिसियाँ बनाई। जैसे बंगाल में उन्होंने बंगाली ज़बान राइज की, और हम देखते हैं कि बंगाली ज़बान में जो प्रेस है वो सबसे पहले आया बंगाली ज़बान में, और किताबें भी छपना शुरू हुई बंगाली ज़बान में, यानी बंगाल में, और इसके साथ साथ अखबार भी वहाँ छपना शुरू हुए। फिर जो यूरोपियन जनरास हैं, जैसे नावल है, शॉर्ट स्टोरी है, ये भी हमें सबसे पहले बंगाली में मिलते हैं। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ बंगाली ज़बान को फ़रोग़ दिया, ठीक है। इसी तरह वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जब गए रियासतों में, तो उन्होंने वहाँ की मकामी ज़बानों को वहाँ की दफ्तरी ज़बान बनाया, अदालती ज़बान बनाया, और यही हुआ सिंध में भी। मंजूर अहमद विसरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो इस बारे में ज़्यादा अच्छी तरह हमें मालूमात दे सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने सिंधी स्क्रिप्ट के लिए कमेटी बनाई, और तकरीबन 1850 या 52 के करीब उन्होंने इस पे काम किया और सिंधी ज़बान को राइज किया स्कूलों की सतह पे, अदालतों और दफ्तरों की सतह पे। तो इस तरह लोग अपनी ज़बान के साथ जुड़े रहे। पंजाब में ये हुआ कि जब 1849 में यहाँ अंग्रेज़ आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे दो ज़बानें राइज थीं उस वक्त, फ़ारसी और पंजाबी। फ़ारसी चूँकि बहुत एक लंबे अरसे से यहाँ की दफ्तरी अदालती ज़बान रही, तो इसलिए हत्ता कि रंजीत सिंह के ज़माने में भी फ़ारसी ज़बान ही चलती रही। उन्होंने भी इसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह शायद मैं ये समझता हूँ कि उनका राज सिर्फ़ पंजाब पर नहीं था, बल्कि पंजाब के बाहर भी, जैसे हम देखते हैं तिब्बत, लद्दाख, और फिर गिलगित बल्तिस्तान, और फिर केपी का इलाका सारा, तो ये सारा उनकी रियासत में शामिल था। इसलिए शायद उन्होंने यही ज़रूरी समझा होगा कि फ़ारसी को ही चलता रहने दिया जाए। लेकिन ये उन्होंने एक काम किया था कि उन्होंने एक पंजाबी में एक कायदा शाया किया, कायदा छपवाया, और उसका नाम था कायदा नूर। एक मौलाना नूर साहब थे, उनकी ये ज़िम्मेदारी उन्होंने लगाई कि वो एक ऐसा कायदा तैयार करें जो मल्टीलिंगुअल हो, जिसमें फ़ारसी भी हो, पंजाबी भी हो, और उसमें सिर्फ़ ये ज़बानें ना सिखाई जाएं, बल्कि उसमें हिसाब किताब, जैसे ज़मीन के होते हैं मरले का हिसाब और एकड़ और ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ उसके साथ जो औज़ान होते हैं, यानी वज़न करने के, तोला, मासा और ये सारी चीज़ें, सेर, पाव, ये भी उसमें सिखाई जाए, और मेजरमेंट वगैरह सिखाई जाए। तो वो कायदा नूर उन्होंने लाजमी करार दे दिया था अपनी उस सल्तनत में कि ये आपने इसकी 10 कापियाँ करवानी हैं। हर गांव के नंबरदार को ये हुक्म था कि इसकी 10 कापियाँ करवा के तकसीम करवाएं, और उससे ये फ़ायदा हुआ कि पंजाब का हर नौजवान, हर औरत, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो गया। क्यों? एक तो उसमें पंजाबी ज़बान मौजूद थी और फ़ारसी थी। फ़ारसी चूँकि लोग पहले से जानते थे, लिखते पढ़ते थे, तो इस तरह ये हुआ कि पंजाब में जो शरह ख़ानगी थी वो बहुत बुलंद हो गई। और उसका भी हमें ये मिलता है कि लाहौर में कोई 80% से ज़्यादा और बाकी पंजाब में 70% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे थे, वो फ़ारसी और पंजाबी को लिख पढ़ सकते थे। तो अंग्रेज़ ने सबसे पहले ये किया कि कायदा नूर पे पाबंदी लगाई, और जब कब्ज़ा किया तो उन्होंने एक तो जो असलहा है वो रखना जुर्म करार दिया, और उन्होंने कहा कि जो तलवार हमें जमा करवाएगा उसको हम 2 आने देंगे, और जो पंजाबी का कायदा यानी कायदा नूर हमें जमा करवाएगा उसको हम 6 आने देंगे। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने किस तरीके से पंजाबी ज़बान को कुचलने की कोशिश की। और अब तक की जितनी लाइब्रेरियां हैं, इवन ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है लंदन वाली, उसमें भी उस कायदे की कोई कापी नहीं मिली। तो पता ये चला कि उन्होंने कायदा इकट्ठा करके और उसकी कापियों को जला दिया था,
اور اس کی کوئی بھی کاپی ہمیں نہیں ملی، ورنہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اسے دوبارہ شائع کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ باتیں کس نے بتائیں۔ یہ جو پنجاب کے گورنر بنے لائٹنر، جو اس کے اورینٹل کالج کے بھی پرنسپل رہے، انہوں نے ایک بک لکھی اور اس میں انہوں نے یہ سارے چیزیں ذکر کیا کہ پنجاب میں کس طرح سے تعلیم پہلے تھی، یعنی انگریزوں کے یعنی انیکسیشن سے پہلے، اور اس کے بعد انگریزوں کی پالیسیوں کی وجہ سے تعلیم میں کیسے زوال آیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے دفتروں میں 2 زبانیں رائج کی، یعنی جو چھوٹا طبقہ تھا، نیچے والا طبقہ، اس کے لیے انہوں نے اردو رائج کی، اور یعنی ڈاک خانے کا ملازم، ایک بینک کا ملازم، ایک ریلوے کا ملازم اردو پڑھ کے نوکری حاصل کرتا تھا۔ اور اتلی سطح پر، اوپر والی سطح پر انہوں نے انگریزی رائج کی، اور خاص اپنے الگ سے اسکول، ایلیٹ اسکول بنائے، کالج بنائے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایچیسن کالج ہے، اور اسی طرح کینیڈ کالج ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لارنس کالج ہے گھوڑا گلی، اس طرح کے کالج انہوں نے ایلیٹ پیدا کرنے کے لیے، اور جو نیچے والا طبقہ ہے اس کے لیے اردو۔ تو اس طرح انہوں نے پنجاب کے جو ہے پنجاب کو 2 طرح سے تقسیم کر دیا، اور ایک سطح پہ یعنی تفریق پیدا کی۔ پھر یہی فرق ہمیں آہستہ آہستہ دکھائی دینے لگتا ہے شہروں اور دیہاتوں کا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید شہروں کی زبان اور ہے، پنجاب کے دیہات کی زبان اور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا۔ آج بھی کسی بھی شہر کے اندرون کے حصے میں چلے جائیں تو وہاں کی مقامی زبان موجود ہے، آج بھی بولی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ بہت شکریہ حضور وسیع صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک سوال آپ سے اور کروں گا۔ جی، پنجاب میں ہمیں ایک تقسیم نظر آتی ہے، جی، ایک تو پنجاب اور پوٹوہار کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے، صحیح، جبکہ یہ بھی پنجاب کا حصہ ہے، جی، اتنا ہی پنجاب کا حصہ ہے جتنا بھاولپور یا رحیم خان یا لاہور یا کوئی اور علاقہ ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں بھی ہم کچھ تفریق دیکھتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ زبان بھی ہے، صحیح، یا شاید زبان ہی ہے۔ ہمیں سینٹرل پنجاب اور ساؤتھن پنجاب، سینٹرل پنجاب کی طرف جو پنجابی ڈائلیکٹ ہے وہ اور ملتا ہے، پھر ہمارا سرائکی بولنے والے علاقے جو ہیں، سرائکی بولنے والے جو پنجابی ہیں وہ، پھر یہاں پہ جب ہم راولپنڈی، اسلام آباد یعنی جہلم سے جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر تک پوٹوہار جب آتا ہے تو پھر پوٹوہاری زبان یہاں پہ صحیح، صحیح، کسی حد تک ہندکو کو بھی پنجابی ڈائلیکٹ ہی کہنا چاہیے یا سمجھنا چاہیے، اور پہاڑی علاقوں میں زبان کی وجہ تھوڑی سی ڈائلیکٹ کو اور انداز اس کا مختلف ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو کیا یہ زبان ایک ایلیمنٹ ہے اس صوبے کی ثقافتی تفریق، یا اس کی جو ایک منظم شکل تھی وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتی؟ صحیح، بہت خوبصورت سوال ہے۔ اصل میں چونکہ پنجاب میں ایک پنجابی زبان کے لیے ایک معیاری جو لہجہ ہے اس کا رواج نہیں پا سکا کوئی ایسا لہجہ، یس، تو اس وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر علاقے کی بولی میں لوگوں نے اپنے لہجے کو لکھنا شروع کر دیا اور اس کو زبان کا نام دے دیا۔ تو 2 چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ خطہ ایک ہی زبان کا خطہ ہے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے ہمارا کلاسیکل لٹریچر۔ ہمارا کلاسیکل لٹریچر جیسے شروع ہوتا ہے بابا فرید سے، تو بابا فرید کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو شعراء آئے، صوفی شعراء، اس میں شاہ حسین ہیں، بلے شاہ ہیں، میاں محمد بخش ہیں، خواجہ غلام فرید ہیں، تو سلطان باہو ہیں۔ یہ جو شعراء ہیں یہ سب کے کامن ہیں۔ مثلا کوئی اپنے آپ کو اگر کہتا ہے کہ میری زبان سرائکی ہے، اور حتیٰ کہ جو ایم اے سرائکی کا سلیبس ہے اس میں بھی یہ سارے شعراء موجود ہیں، اور جو ایم اے پنجابی کا سلیبس ہے اس میں بھی یہ سارے شعراء موجود ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ 2 زبانیں الگ، جن کو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ الگ زبانیں ہیں، لیکن وہ ایک ہی کلاسیکی شاعری کو پڑھ رہے ہیں دونوں، اور دونوں اون کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید پرانا لٹریچر ایک ہے، دونوں اون کر رہے ہیں۔ اسی طرح میاں محمد بخش ہیں جن کی شاعری کو پنجاب میں بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے آزاد کشمیر میں یا ہزارہ میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ 2 چیزیں ایک واضح نشانی کے طور پر موجود ہیں، ایک تو ہمارا کلاسیکی لٹریچر، دوسرا ہمارا جو فوک لٹریچر ہے، ہمارے لوک گیت، ہماری لوک کہانیاں، پھر ہماری شاعری، اور خاص طور پہ ہمارے مائے، ڈھولے، اور ہماری کہاوتیں، بجارتاں،
یہ سب کامن ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بڑی ہی وضاحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید کوئی سیاسی تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن لسانی اعتبار سے ہمیں کبھی بھی کسی سے بات کرتے ہوئے مترجم کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو جب مترجم کی ضرورت پیش نہیں آتی تو اس کا مطلب ہم آسانی سے ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں یا ایک ہی زبان ہم بول رہے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ دو ایسے نکات تھے جن پہ بات کرنا ضروری بھی تھی. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑے دلچسپ اور بڑے ضروری سوالات کیے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک تو یہ سارا سلسلہ مطلب ہے کہ ارینج کیا، اور ہمیں آپ نے مدعو کیا، اور ہمیں سننے کا، اور ہمارے جو دور دور سے لوگ آئے بیٹھے انہوں نے ہمیں سنا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہم یہ چاہیں گے کہ اس طرح کے جو نشست ہے یہ اس کو ریپلیکیٹ کریں. جی ضرور کی جائے دوسرے اداروں میں بھی، خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں. ڈاکٹر صاحب ونس اگین بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. بہت مزہ آیا آپ سے بات چیت کر کے. تھینک یو سو مچ. آپ فروا ماڈریٹ کریں گی. فروا اور ڈاکٹر منظور علی مصری صاحب ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں، گیسٹ ہیں. کائنڈلی اگر آپ تشریف لیں. بہت شکریہ. آپ کا